بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ جو افراد اپنے کھانے میں ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں ان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے اور وہ دن بھر چاقو چوبند اور پرجوش رہ کر اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہذا کھانسی میں چاکلیٹ زیادہ کھایا کریں۔ طلوع آفتاب کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم کی ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ ناظرین، لیمو کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ خوشبو نظر کی کمزوری دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو فوراً 1 گلاس نمکین پانی پی لو۔ سونے سے قبل بھنے چنے کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ نہار منہ چائے پینے سے آپ کے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور قوت باں میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ عصر کے وقت مت سویا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور آپ کی یادداشت کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی بھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہوتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ گاجر کے پتے چبانے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نمکین پانی کے ساتھ غرارے کرنے سے آپ کا سینہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، گڑ والی چائے پی لینے سے آپ کی شوگر متوازن رہتی ہے۔ سالن میں اگر 1 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیں، آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے چہرے کی جھریاں کم کرنا چاہتے ہیں تو کیلے کا چھلکا لیجئے اور اس کو اس جگہ ملیے جہاں جھریاں زیادہ ہوں۔ کچھ دیر تک اس کا مساج کریں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ بادام کا رس اور دال کا رس اور 3 قطرے شہد کے ملا کر چہرے پہ لگاؤ، چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ توری ایک اعلیٰ سبزی ہے، اسے سرد اور جراثیم کش بتایا گیا ہے، ساتھ ہی جلن مٹانے والی اور بخار میں آرام دینے والی بتایا ہے۔
اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ ناظرین، بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ نہار روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے آپ کا معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، فوری طور پر درد ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہر شخص دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کی وجہ سے غمگین نہیں رہتا، کچھ اپنا ایمان اور رب سے تعلق کمزور پڑنے پر بھی غمگین ہو جایا کرتے ہیں۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھانے کا معمول بنا لے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ 1 چائے کا چمچ ایلو ویرا جیل اور لیمو کے رس کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا لیں، یہ آپ کے چہرے کی جلد کو صحت مند بناتا ہے۔ ایلو ویرا سن بلاک کا کام بھی کرتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے قبل اس کا رس لگانے سے جلد سورج کی تیز اور مضر شعاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔ ایلو ویرا جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ ایلو ویرا کا گودا کھائیں، جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، آپ اسے چبائے نہیں بلکہ دوا کی طرح منہ میں رکھیں اور پانی سے نگل لیں۔ جلنے کی صورت میں فوراً ایلو ویرا کا رس لگا لیں، جلن دور ہو جائے گی اور زخم کے خراب ہونے سے محفوظ رہو گے۔ ناظرین، ایلو ویرا کا استعمال میک اپ کے مضر اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ ایلو ویرا کا رس منہ پر لگا کر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد منہ دھو لیں، یہ آپ کی رنگت کو نکھارتا ہے اور آپ کے چہرے کی جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ناظرین، رات کو چہرے پر ایلو ویرا جیل استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے وقت یاد رکھیں کہ پہلے چہرہ دھونا ضروری ہے۔ تیل والی جلد کے لیے اپنے چہرے کو فیس واش سے صاف کریں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو وہاں پر فوری طور پر ناریل کا تیل لگانے سے فوراً آرام ملتا ہے۔ ناریل کا تیل تیزابیت سے تباہ ہونے والے پیٹ کے اندر رونی حصے کو ریکور بھی کرتا ہے اور السر سے بچاتا ہے، یہ بخار کو بھی کم کرتا ہے۔ آیوویدک کے مطابق ناریل کے تیل کو زمانہ قدیم سے ہی بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، زخم کے نشانات کو دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل کو نہانے کے بعد اس جگہ پر لگانا چاہیے، کیونکہ نہانے کے دوران جسم کے مسام کھل جاتے ہیں۔ اس طرح زخم کے نشان آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اضافی اینٹی بیکٹیریل فوائد کے لیے چائے کے درخت کے تیل کے چند قطروں کے ساتھ ایلو ویرا جیل کو مکس کریں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مرکب بیکٹیریا کی پیداوار کو بھی کم کرتا ہے، آپ کی جلد کو تازہ رکھتا ہے۔ محاسوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا کو کم کرنے میں بھی ایلو ویرا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو محاسوں کی پریشانی ہے تو رات کو ایلو ویرا جیل کا استعمال کرنا آپ کی جلد کی حالت میں بہتری لا سکتا ہے۔ کانوں میں انفیکشن کا خطرہ ہے تو تھوڑے سے ناریل کے تیل میں 1 یا 2 لہسن کے جوئے ڈال کر ہلکا سا گرم کر کے اس تیل سے کانوں کے اطراف پر مالش کریں، اس سے آپ کے کانوں میں انفیکشن اور درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ کھانے سے پہلے 1 ٹیبل سپون ناریل کا تیل کھانے سے ہمارا میٹابولزم سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگنے کی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ ناریل کا تیل جسم میں کمی کے تناسب کو برقرار رکھتا ہے، جسم کے ہارمونز کو متوازن اور تھائرائیڈ جیسی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ ناظرین، مفسرین نے کہا
جنت میں سب سے کم مرتبہ جنتی پر 70,000 غلام سونے کے پیالوں کے ساتھ گھومیں گے۔ دن کا کھانا ایسے پیش کیا جائے گا، ہر ایک برتن میں ایسی قسم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا۔ وہ اس کے آخر سے اس طرح کھائے گا جس طرح پہلے سے کھاتا ہے، آخری کو اسی طرح لذیذ پائے گا جس طرح پہلے کو لذیذ پاتا ہے۔ ناظرین، سیب کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ حد سے زیادہ نیند انسان کو سگریٹ کی طرح آہستہ آہستہ ہلاک کرتی ہے۔ کٹا ہوا لیمو اپنے فریج میں رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ اگر کسی شخص کو شوگر ہے، وہ بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، لیکن بس یہ خیال رہے جرابیں دن میں صرف 5 گھنٹے پہنے، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ شوگر میں افاقہ نظر آئے گا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ شہد اور ناریل کے تیل کو ہم وزن لے کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اسے فریج میں رکھ دیں۔ اس طریقے سے آپ کی چاکلیٹ گھر میں ہی تیار ہو سکتی ہے۔ 1 لیمو کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگا لیں۔ یہ مساج ہفتہ وار کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ املی کی جڑ کو کچھ دیر پانی میں بھگو کر گرائنڈ کر لیں۔ اس میں بیسن ملا کر چہرے، ہاتھوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگا کے 10 منٹ بعد دھو لیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی جلد ملائم اور چمکدار ہو گئی ہے۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 ٹیبل سپون ناریل کا تیل کھانے سے ہمارا میٹابولزم سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگنے کی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ خشک جلد کے لیے 1 چائے کا چمچ خشک دودھ، اسی کا ہم وزن بیسن اور 2 چھوٹے چمچ عرق گلاب مکس کر کے 15 سے 20 منٹ چہرے پر لگائیں۔ آپ کے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور جاذب نظر ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ابن ماجہ۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، رات کو بال باندھ کر سونے سے آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور آپ کو بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو 1 چھٹانک بھنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھاؤ۔ کچھ دن لگاتار ایسا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے ہمیشہ کے لیے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 1 یا 2 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔
لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو متاثرہ فرنیچر پر ڈیزل لگانے سے کیڑا فوری مر جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسی تیز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں بھولے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے ہونٹ پھٹ چکے ہیں تو آپ اسے نرم و ملائم بنانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناف میں رکھ لیجئے، اس سے آپ کے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، چہرہ گورا کرنے کے لیے چند قطرے بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر لگائیں۔ اس کو صرف 10 منٹ لگانا ہے اور بعد میں اتاریں۔ اس کے بعد چہرہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیزیں مت کھاؤ، آئس کریم، تربوز، مولی، کھیرا اور دودھ وغیرہ۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا یہ ہے کہ تم خود کو حالات کے مطابق ڈھال لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل قرآن ہیں، وہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ ابن ماجہ۔ ہم سے کئی لوگ محبت کر سکتے ہیں، لیکن کسی روز ہم سے ایک ایسا انسان محبت کرتا ہے جس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، جس کے بولے گئے ایک ایک لفظ کی بہت ویلیو ہوتی ہے، جس کی صرف ایک نظر کے کئی منتظر ہوتے ہیں، لیکن اس کا لمحہ بھی کسی کو میسر نہیں ہوتا اور وہ آپ کا انتخاب کرتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے آپ کی شکل صورت اعلیٰ کردار ہو، یعنی آپ قابل محبت ہوں، لیکن پھر بھی کچھ محبتیں آپ کو معتبر کر دیتی ہیں۔ کسی نایاب انسان کا آپ کو چاہنا آپ کو مزید نکھار دیتا ہے۔ ناظرین، قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ بہرے بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ ناظرین، بھینس کا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن بندے کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی بروز قیامت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ گاجر کے رس میں آدھی مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس ٹوٹکے کو چند دن مسلسل استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ انڈے کھائیں۔ قدرتی غذاؤں میں غذائیت کے لحاظ سے انڈوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ انہیں ابال کر کھائیں، آملیٹ بنائیں، فرائی کریں یا پھر کسی بھی طریقے سے کھائیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو حافظے کی طاقت بڑھتی ہے۔ ناظرین، اگر بچے کے پیٹ میں درد اٹھ جائے تو اسے سونف کا استعمال کروائیں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسب گول کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ جی ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو
سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔